الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ نفعته یوما من دہرہ یصیبہ قبل ذلک ما اصابہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا تو یہ کلمہ اسے کسی نہ کسی دن فائدہ ضرور دے گا، اور اس کی مصیبت کو دور کرے گا۔ اس سے پہلے جو اسے مصیبت آن پہنچی ہے وہ تو گزر چکی، اب اگر وہ لا الہ الا اللہ کہے گا تو اس کی وجہ سے بہت بڑا فائدہ حاصل کرے گا۔ یہ مسند البزار کی حدیث مبارکہ ہے، معجم الاوسط لطبرانی میں بھی موجود ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ یہ چند الفاظ ہیں مگر اس حدیث کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ آپ یہ اندازہ کر لیں کہ یہ چند الفاظ کہنے کی وجہ سے آدمی کو ایک ایسا فائدہ حاصل ہوگا جو شاید دنیا میں تو محسوس ہو کہ یہ اتنا بڑا نہیں ہے، مگر قیامت والے دن یہ فائدہ اسے اتنا بڑا محسوس ہوگا کہ یہ آدمی کی نجات کا سبب بنے گا۔ یہ لا الہ الا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں۔ پچھلی احادیث کی روشنی میں لا الہ الا اللہ صدق دل سے کہا جائے، اس کا حق ادا کیا جائے، اس کا تقاضا پورا کیا جائے، محض زبان سے ادا نہ کیا جائے بلکہ یہ دل سے صدا نکلے اور اس پر آدمی اپنی پوری زندگی گزار دے، اس پر کاربند ہو۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور مسند احمد میں بھی موجود ہے کہ ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا یہودی۔ تو آپ کو پتہ چلا کہ وہ بیمار پڑ گیا ہے اور بیمار بھی بڑا سخت تھا، جیسے ہم کہہ لیں کہ وہ مرض الموت کے عالم میں تھا، زندگی کے آخری ایام گزار رہا تھا۔ آپ اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، اس یہودی لڑکے کے گھر گئے۔ قربان جائیں، یہ وہ ہستی ہے جسے ہم نے اپنا پیر و مرشد مانا ہے، یہ وہ ہستی ہے جو اپنے امتیوں کا اور اپنے لوگوں کا خیال رکھتی ہے۔ حالانکہ یہ یہودی بچہ ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، آپ کو پتہ چلا کہ وہ بیمار پڑ گیا ہے تو آپ اس کے گھر اس کی تیمارداری کے لیے گئے۔ دیکھا وہ بستر پر لیٹا ہے، آپ اس کے سرہانے کی طرف تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، یہ مسند احمد کے الفاظ ہیں، قل لا الہ الا اللہ۔ یہ دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ کا فائدہ کیسے پہنچتا ہے۔ اب یہ بچہ یہودی ہے، پاس اس کا باپ بھی کھڑا ہے، بچے نے اپنی باپ کی طرف دیکھا ایسی سوالیہ نظروں سے کہ میرا باپ مجھے اجازت دے تو میں یہ کلمہ پڑھوں۔ باپ خاموش رہا۔ یہ مسند احمد کے الفاظ ہیں کہ آپ نے دوبارہ پھر فرمایا،
کہ اے بچے پڑھو لا الہ الا اللہ۔ بچے نے پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا اسلم، اے بچے اسلام لے آؤ۔ یہ مسند احمد کے الفاظ ہیں کہ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ جب بچے نے دوسری مرتبہ اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے یہ بھانپ لیا کہ بچے کا دل چاہتا ہے یہ کلمہ پڑھ لے، اسلام قبول کر لے۔ باپ نے بھی پھر بچے کی دل کی تمنا پوری کر دی۔ باپ نے کہا اطیع ابا القاسم، اے میرے بیٹے ابو القاسم کی اطاعت کر، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کی فرما برداری کر، کلمہ کیا دے، اسلام قبول کر لے۔ اس بچے نے یہ گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بخاری شریف کے الفاظ ذرا مختلف ہیں کہ اس بچے نے آپ کی بات مان لی، یہ کلمہ پڑھ لیا۔ جب کلمہ پڑھ لیا آپ واپس تشریف لے آئے، اور جب آپ واپس آ رہے تھے تو بلند آواز سے یہ فرما رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، شکر ہے اس ذات کا جس نے اس لڑکے کو جہنم سے بچا لیا ہے۔ اب یہ خود ہی اندازہ کر لیں کہ لا الہ الا اللہ کا فائدہ کتنا ہے۔ بچے نے لا الہ الا اللہ کہا اور جہنم کی آگ سے بچ گیا، اس سے بڑھ کر فائدہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا فائدہ اور کیا مل سکتا ہے؟ ہم اگر لا الہ الا اللہ کے عوض یہ دنیا کی چند کوڑیاں خرید لیں، اپنا ایمان ضائع کر بیٹھیں، یہ تو بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ ہم اس دنیا کے پیچھے لگ کے اپنے لا الہ الا اللہ کو بھول جائیں، لا الہ الا اللہ کو پسے پش ڈال دیں، یہ تو سراسر خسارے کا سودا ہے جو کل قیامت والے دن ہمیں بہت بڑا نقصان دے سکتا ہے۔ اصل تجارت فائدے والی تو اس یہودی بچے نے کی کہ آخری وقت کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ بچے نے یہ کلمہ پڑھا اور وہ بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے اس ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو، یہ تمہارا ساتھی ہے، یعنی وہ بچہ جو چند لمحے پہلے یہودی تھا وہ آخری لمحات میں آپ کا صحابی بن کر دنیا سے جا رہا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کے فوائد ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کا اثر ہے کہ یہ کلمہ آخری وقت اگر آدمی کہہ دے، اگر جہنم کے کنارے پہ کھڑا ہے تو وہ سیدھا جنت میں جا سکتا ہے۔ یہ کلمے کی کتنی طاقت ہے، یہ کلمہ کتنا فائدہ مند ہے، آپ خود ہی اندازہ کر لیں۔ بے شمار واقعات ہیں جو یہاں بیان کیے جا سکتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اسے دنیا میں بھی فائدہ ملا، آخرت کا فائدہ تو ہے ہی، دنیا میں بھی انہیں فائدہ ملا، اور ایسا فائدہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ کسی قاتل کے گھیرے میں آ گئے، وہ ظالم ان کو قتل کرنے ہی والا تھا۔ یہ واقعہ امام ابن عبد البر اور امام ابن کثیر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آخری وقت انہوں نے اپنے رب کو یاد کیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتہ بھیجا اور اس ظالم کا سر قلم کر دیا۔ یہ اللہ کو یاد کرنے کا فائدہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا اثر ہے۔ تو یہ بیان کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کو اپنے دل میں جگہ دیں، یہ ہمارے دل سے کلمہ نکلے اور ہم اس پر کاربند ہوں۔ اللہ اس کی ہمیں توفیق بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔